الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته وودد بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم وناصبی شیعتہم من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ قرآن کریم کے سلسلے میں معصومین کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے کہ ہر معاملے میں قرآن کو آگے رکھو، قرآن کی تلاوت ضرور کرو، چاہے چند آیتوں کی تلاوت کرو، لیکن یہ ہے کہ تلاوت ضرور کرو اور تلاوت تدبر کے ساتھ کرو، غور و فکر کے ساتھ کرو۔ پیغمبر فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے لوگو، تم مسلسل سفر میں ہو اور تمہیں ایک مقصد کی طرف لے جایا جا رہا ہے، دن و رات زمانے کو قریب کر رہے ہیں، لہذا فاعد الجہاز لبعد المجاز، سامان سفر ذخیرہ کر لو، چونکہ جو رہ گزر ہے وہ ایک سخت رہ گزر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب آخری دور ہوگا، آخری زمانہ ہوگا، طرح طرح کے فتنے وجود میں آئیں گے اور فتنوں سے دنیا تاریک ہو جائے گی۔ اتنا فتنہ ہوگا کہ کقطع اللیل المظلم کی تعبیر آئی ہے کہ اندھیری رات میں، ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ روایت کے چند جملوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، مکمل روایت نہیں بیان کرنا ہے۔ پیغمبر تاکید فرما رہے ہیں کہ قرآن کو ہر معاملے میں آگے رکھنا ہے، خاص طور پر آخری زمانے میں جب طرح طرح کے فتنے امڑنے لگیں اور ایسے ایسے فتنے کے سمجھ میں نہ آئے، انسان کی عقل کام نہ کرے، تو دیکھو ان فتنوں میں تمہیں قرآن کو ہر معاملے میں آگے رکھنا ہے۔ من جعلہ امامہ، اگر قرآن کو ہر معاملے میں آگے رکھو گے، قادہ الی الجنہ، یہ قرآن انسان کو کھینچ کے لے جائے گا جنت کی طرف۔ جب انسان ہر معاملے میں قرآن کو رکھے گا، مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کے معانی پہ غور کرے گا، جہاں مشکل پیش آئے گی تو وہ اہل قرآن سے معلوم کرے گا جو اس کے اہل ہیں۔ جب اس کو تشفی ہو جائے گی، سکون مل جائے گا، تو پھر یہ قرآن اسے جنت کی طرف لے کر جائے گا۔
اچھا، قرآن کو سمجھنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن تو بہت آسان ہے، قرآن عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے اور اردو ترجمہ پڑھ کے ہم سب سمجھ لیں گے۔ ایسا نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ قرآن کا اردو ترجمہ ہو جانے کے بعد بھی قرآن کے بہت سے الفاظ مغلق ہیں، گنجلق ہیں، پیچیدہ ہیں، آپ ان کے معانی کو نہیں سمجھ سکتے، چھوٹا سا چھوٹا لفظ نہیں سمجھ سکتے۔ ہاں، مثال کے طور پر آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خدا بڑا مہربان ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے، آپ نے ہی تو ترجمہ کیا، مگر اس بڑا مہربان کا جو مطلب ہے یہ ترجمے میں نہیں آیا۔ بڑا مہربان ہے، پھر آگے چل کے یہ ترجمہ کیا کہ الرحیم، رحیم کے معنی بھی بڑا رحم کرنے والا، تو دونوں کا فرق معلوم ہونا چاہیے، ادھر بھی بڑا رحم کرنے والا، یہ بھی بڑا رحم کرنے والا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ رحمان الدنیا ورحیمہما، رحمان یعنی جو دنیا میں بہت زیادہ مہربان ہے، چاہے مومن ہو، چاہے کافر ہو، چاہے مانتا ہو چاہے نہ مانتا ہو، اللہ کی معرفت رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، سب پر بڑا مہربان ہے۔ لیکن رحیمہما اس کے معنی کیا ہے؟ دنیا میں اور آخرت میں خاص طور پر مومنین پر کرم کرتا ہے، رحم کرتا ہے۔ یعنی اللہ رحمان ہے مگر آخرت میں نہیں، آخرت میں رحیم ہے مومنین پر خاص طور پر۔ یہ لفظ، اس کا مطلب الرحمن الرحیم کا جو مطلب ہے یہ ترجمے میں نہیں آتا ہے، یہ معصومین بتائیں گے تب معلوم ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عربی گرامر سے اس کا تعلق ہے، مثلا الحمد للہ رب العالمین، الحمد دال کے اوپر پیش کیوں ہے؟ الحمدہ ہوتا، الحمدے ہوتا، جو پیش ہے اس کے اندر بھی بڑی خصوصیتیں ہیں۔ یہ جو پیش ہے یہ ہمیشگی پہ دلالت کرتا ہے، یعنی خدا کی تعریف ہمیشہ کے لیے ہے، ایسا نہیں کہ کوئی موڑ ایسا آئے جہاں اللہ کی تعریف نہ کی جا سکے۔ اللہ قابل تعریف۔ یہ الحمد جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کی ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے، جملہ فعلیہ اس کے مقابل میں ہے، اس کی خصوصیت الگ ہوتی ہے۔ جملہ فعلیہ حدوث پہ دلالت کرتا ہے لیکن جملہ اسمیہ دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ بہرحال یہ چیزیں تو عوام کے لیے نہیں ہیں، اسی لیے ہم نے کہا کہ صرف ترجمے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کے الفاظ میں مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور ایک منزل ایسی بھی آئے گی کہ آپ کو الفاظ کے معانی کے لیے علماء کا سہارا لینا ہوگا۔ علماء کا سہارا لیے بغیر آپ کو قرآن کے الفاظ صحیح طریقے سے معلوم نہ ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن فإنہ شافع مشفع وماہل مصدق من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ یاد رکھو
طرح طرح کے فتنے وجود میں آئیں گے، گمراہیوں کے فتنے، ایسے ایسے فتنے کہ جس میں لوگ دین سے تمہیں ہٹائیں گے، اور اس وقت تمہیں قرآن کی تعلیمات کو آگے رکھنا ہے، اس لیے کہ قرآن ماہل کہتے جاسوس کو، قرآن ایک جاسوس ہے، یعنی قیامت کے دن ہماری پول کھول دے گا، بتا دے گا کہ قرآن ہم گھر میں رکھے ہوئے تھے، صرف اوپر طاق کی زینت بنا ہوا تھا، اور خاص مواقع پہ نکالا جاتا تھا، کبھی کوئی سفر پہ جا رہا ہے تو ذرا سا اس کی ہوا دینے کے لیے، کبھی اسی طرح کے اعمال انجام دینے کے لیے شبائے قدر وغیرہ میں، لیکن یہ کہو کہ اس کی تلاوت کریں، اس کے الفاظ و معانی اور ترجمے پہ نظر ڈالیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ماہل جاسوس ہوگا، اور کیسا جاسوس؟ مصدق، ایسا جاسوس ہوگا جس کی تصدیق پروردگار عالم کرے گا۔ ماہل مصدق وشافع مشفع، قرآن شفاعت کرے گا اور قرآن کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ لہذا عزیزو، قرآن پہ خاص طور پر توجہ دیں، تلاوت کیا کریں، ترجمہ دیکھا کریں، جہاں کہیں کوئی مشکل نظر آئے عالم سے معلوم کریں، اور ایسے عالم سے معلوم کریں جو تفسیر معصوم کے ذریعے سے اس آیہ کریمہ کا حل بتائے اور مطلب بتا کے آپ کو تشفی دلا سکے، سکون دلا سکے۔ تفسیر معصوم، کیونکہ اگر تفسیر معصوم نہیں بیان کی جائے گی، پھر وہ الگ سے بیان کرے گا تو پھر وہ خواہش نفسانی سے بیان کرے گا، اپنے میلان سے بیان کرے گا، جس کے اندر تفسیر نہ ہو، جس کلام میں تفسیر نہ ہو، کلام معصوم کے آئینے میں جو قرآن کریم حل نہ کیا جائے، تو وہاں رغبت ہے، وہاں میلان ہے، وہاں انسان خواہش پہ عمل کرتا ہے، وہاں پہ انسان خواہش پہ عمل کرتا ہے۔ کلام معصوم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے خود معصوم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارا دامن چھوڑ دیا اور قرآن کی چھوٹی سی چھوٹی آیت کی تفسیر اپنی مرضی سے کی، فَتَبَوَّعَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ، تو پھر اپنی سیٹ دوزخ میں ریزرو کرا لو۔ ہاں، وہاں پہ آسانی سے جا سکتے ہو، اگر دوزخ میں تم کو آسانی سے جانا ہو تو قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے کرو۔ لَيْسَ شَيْءٌ أَبْعَدَ من عقول الرجال من تفسیر القرآن، انسان جتنا بڑا عقل مند ہو جائے، سب سے بڑا عقل مند انسان بھی قرآن کی تفسیر کو عقل کے ذریعے نہیں حل کر سکتا۔ لیس شیء ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن، قرآن کی تفسیر سے سب سے زیادہ دور انسان کی عقل ہے۔ لہذا ایسی ذاتوں سے متمسک ہونا ہے جو قرآن کی تفسیر بیان کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہیں پروردگار عالم نے اہل الذکر کہا ہے۔ فاسألوا اہل الذکر، اہل ذکر سے دریافت کرو، جنہیں پروردگار عالم نے صراط مستقیم فرمایا ہے، جو خود صراط مستقیم ہیں، ان سے دریافت کرو۔ ان الذین لا یؤمنون علی الآخرہ عن الصراط لناکبون، جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے وہ صراط سے بہکے ہوئے ہیں۔ ائمہ طاہرین سے بہکے رہنے والا انسان، منحرف رہنے والا انسان کبھی صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا۔ اہل بیت صراط مستقیم، لہذا ان سے معلوم کرنا ہوگا۔ یہ وارث قرآن ہے۔ عزیزو، خواہشات کو دور کرنا ہے، چنانچہ یہ آیہ کریمہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے صاحبان ایمان، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ جب آپ خدا و رسول کی اطاعت کریں گے تو کیا اپنی منشا سے کریں گے؟ ان کی منشا سے کریں گے۔
جیسی ہدایت وہ کریں، جس طرح کا وہ حکم دیں، اس طرح سے آپ کو عمل کرنا ہے، خواہش نفسانی سے نہیں۔ عزیزو، بہترین درسگاہ اطاعت خدا و رسول کے سمجھنے کے لیے کہ اطاعت کہاں پہ ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، اور ان کی اطاعت سے انسان کیسے منحرف ہو جاتا ہے، کن موارد منحرف ہو جاتا ہے، اس کے لیے بہترین درسگاہ مجلس سید الشہداء ہے۔ کہاں معلوم ہو، کیسے معلوم ہو، وہ کون کون سی جگہیں ہیں، کون کون سے موارد ہیں کہ جہاں اطاعت ان کی ہوتی ہے اور جہاں پہ ان کی مخالفت ہوتی ہے۔ یوں تو آپ جائیے مطالعہ کیجئے کتابوں سے، علماء سے رابطے میں رہیے تو پتہ چلے گا، یا کم از کم مجالس کے ذریعے سے آپ اطاعت کا علم حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والا۔ اب جو ہم مجلسیں کرتے ہیں، مجلسیں جو ہوتی ہیں، ان میں جو سامعین آتے ہیں، سامعین کی 5 ذمہ داری ہے۔ کتنی ذمہ داریاں ہیں؟ 5 ذمہ داری ہے، اور ان 5 ذمہ داریوں کے نبھانے کا نام ہے علم آل محمد۔ اگر یہ 5 ذمہ داری نہ نبھائی جائے تو لوگ اپنے کو کہیں کہ ہمیں بڑی معلومات ہے اور ہم اہل بیت کے دامن سے متمسک ہیں، لیکن معصومین کی نظر میں 5 ذمہ داریاں انجام دینا ضروری ہے۔ آنے والا آتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مل علم، علم کیا ہے؟ فرمایا علم سمجھنا چاہتے ہو علم کیا ہے؟ الانصات، جب علم کی باتیں بیان ہوں، جہاں پر مجلس ہو، جہاں پہ علم کا تذکرہ ہو، جہاں مذاکرہ علمی ہو، علمی گفتگو ہو، سب سے پہلا فریضہ ہے الانصات، خاموش رہنا۔ خاموش رہنا پہلا فریضہ ہے۔ دوسرا فریضہ الاستماع، غور سے سننا، یہ دوسرا فریضہ۔ مجلس میں آنے والوں کا پہلا فریضہ انصات، خاموش رہنا۔ دوسرا فریضہ، دوسری ذمہ داری الاستماع، غور سے سننا۔ تیسری ذمہ داری الحفظ، جو کچھ سنے اسے اپنے ذہن میں بیٹھانے کی کوشش کرے، محفوظ رکھنے کی کوشش کرے۔ یہ نہیں کہ آتے رہتے ہیں اس طرح کے بہت سے سنے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، پھر بعد میں تبصرہ کرتے ہیں کہ جناب یہ پڑھ دیا تو وہ پڑھ دیا اور کیا کر دیا اور اتنی زبردست مجلس ہو گئی یا اتنی خراب مجلس ہو گئی، یہ سب بیان کرتے ہیں۔ پھر اگر ان سے پلٹ کے پوچھ لیجئے کہ وہ کیا بیان تھا، ذرا بیان کر کے بتا دیجئے، تو کہتے ہاں یہ یاد نہیں، یہ تو نہیں معلوم ہے۔ نہیں، الحفظ، پہلا انصات، خاموش رہنا، پھر غور سے سننا، تیسرے حفظ، یاد رکھنا، اپنے حافظے میں بیٹھا لینا، چوتھے درجے پہ العمل، چونکہ بار بار راوی سوال کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الانصات، اس نے کہا ثم مہ، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الاستماع، پھر اس نے کہا ثم مہ، آپ نے فرمایا الحفظ، اس نے کہا ثم مہ، پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العمل، عمل کرنا۔ تو جب بھی کسی مجلس میں جائیں یہ 4 مقاصد پورے ہونے چاہیے تاکہ آپ شرائط علم پہ مکمل اتر سکیں۔ چونکہ راوی نے سوال کیا تھا کہ العلم ما ہوا، علم کیا ہے؟ اگر آپ کو معلوم کرنا علم کیا ہے تو مجلسوں میں شرائط کے ساتھ اگر آئیں گے تو علم کی عظمت معلوم ہوگی۔
اس کے بعد پانچواں عمل کیا ہے؟ ثم نشرہ، پھر علم کی بات لوگوں میں پھیلانا۔ ہوتا کیا ہے؟ پھیلانے والا کام سب سے پہلے ہوتا ہے۔ جو کچھ سنا ہے اب اس میں جناب غور سے سننا نہیں ہے، خاموشی سے سننا نہیں ہے، ذہن میں بیٹھانا نہیں ہے، عمل کرنا نہیں ہے، لیکن ہر جگہ بیان کرنا ہے۔ اور خدا نخواستہ اگر کہیں سے کچھ لغزش ہو گئی تو پھر رائی کو پہاڑ بھی بنا دینا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ من جلس مجلسا یحییٰ فیہ امرنا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جو ایسی مجلس میں بیٹھے کہ جن مجلسوں میں ہماری باتوں کو زندہ کیا جاتا ہے، تو جب ان کی باتیں مجلسوں میں بیان ہوتی ہیں، انہیں حیات دی جاتی ہے، ان کا تذکرہ ہوتا ہے، تو یہ پانچوں چیزیں چاہیے جن میں سے چار انجام دیجئے، آخر میں اس کو پھیلائیے۔ اگر آپ نے اس طرح سے کیا ہو، مجلس کے شرائط کے اعتبار سے مجلس میں شرکت کر کے آپ نے کچھ باتیں سمجھی، علم حاصل کیا، تو یاد رکھو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، ایسی حیات دل کو حاصل ہوگی کہ جس دن سارے دل مردہ ہوں گے اس انسان کا دل زندہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ ایسی ہی مجلسوں میں بیٹھنے کے لیے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یحط الذنوب العظام، فرماتے ہیں یحط الذنوب العظام، بڑے بڑے گناہوں کو ہٹا دیتا ہے، برطرف کر دیتا ہے۔ اس طرح کا جلسہ، اس طرح کی نشست، ایسی مجلس میں پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے کام لیتا ہے۔ اگر اہل بیت کا ذکر سننے آئے ہو اور ان شرائط کے ساتھ سن رہے ہو تو پروردگار عالم گناہان کبیرہ کو بخش دیتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ یہ تو سامعین کے فرائض ہیں، جو سامعین کا انتظام کرتے ہیں اور جو سامعین کے لیے اسباب فراہم کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی ان کی ذمہ داری ہے کہ ماحول ایسا بنائیں کہ انصات بھی ہو، اجتماع بھی ہو، حفظ بھی ہو، عمل بھی ہو، نشر بھی ہو۔ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ مجالس کے اندر یہ جو 5 شرطیں ہیں اس کے اسباب وہ فراہم کریں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو، وقت کے امام کی اطاعت کرنا ہے، وہ اولو الامر ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ آج اولو الامر کون ہے؟ بتایا تھا کہ خواہش سے تفسیر نہ ہو، معصوم سے تفسیر۔ اور جو لوگ معصوم سے تفسیر نہیں لیتے، ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ آیہ کریمہ جو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم پروردگار عالم نے نازل کی، اور شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کے لیے، معصوم ہستیوں کے لیے ہے، پیغمبر ان کے جانشینوں کے لیے ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صرف پیغمبروں کے لیے، پیغمبر کے لیے، ان کے جانشینوں کے لیے نہیں ہے، یہ امراء سرایہ جو لشکر کے علمبردار ہوتے ہیں ان کے لیے آیہ کریمہ نازل ہوئی ہے، جو لشکر کے لیڈر ہوتے جن کے ہاتھوں میں پرچم ہوتا ہے، یہ آیہ کریمہ ان کے لیے ہے۔ یعنی
وہ اولو الامر ہیں جن کے ہاتھ میں پرچم ہوتا ہے لشکر اسلام کا اور وہ جنگ پہ جاتے ہیں، لہذا ان کی بات لوگوں پہ ماننا واجب ہے۔ ایک اور گروہ نے بتایا، دیکھیے خواہش نفسانی کی جو لوگ پیروی کرتے ہیں وہ کہاں کہاں جاتے ہیں۔ ایک اور گروہ نے کہا نہیں، اولو الامر کا دائرہ وسیع ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے علماء ہیں وہ سب کے سب اولو الامر ہیں، لہذا ہر عالم کی بات ماننا واجب ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا تو عرض کریں گے کہ مجتہد دو قسموں میں منقسم ہیں۔ ایک مجتہد جو ہے وہ تختیہ والا ہوتا ہے اور ایک تصویب والا ہوتا ہے، ایک مخطئہ ہے اور ایک مصوبہ ہے۔ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو معصومین کو نہیں مانتے، لیکن ہم جو بات بھی کہتے ہیں وہ لوح محفوظ کے مطابق ہوتا ہے، جو بھی کہیں وہ لوح محفوظ کے مطابق۔ آج مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں شیعوں کے علاوہ، وہ کل کے کل اس بات کے قائل ہیں کہ ہمارا مجتہد جو بھی کہہ دیتا ہے وہ لوح محفوظ کے مطابق ہوتا ہے۔ اور ان کے مجتہدین میں چلے جائیے، ہر شخص اپنی رائے سے تفسیر کرتا ہے۔ معلوم کر لیجئے، دیکھ لیجئے آپ، ایک سے ایک ان کے رہبر ہیں اور سارے کے سارے تفسیر بالرائے کرتے ہیں۔ عزیزو، ایک صاحب نے کہا کہ علماء نہیں بلکہ اور اس کا دائرہ وسیع ہے، جو بھی امر بالمعروف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، نہی عن المنکر کرتا ہے، اور جو لوگوں کے درمیان تدبیر کر سکتا ہو، اس کی اطاعت لوگوں پہ فرض ہے، وہ ہے اولو الامر۔ اور انہی تمام میں ایک اور گروہ ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ پیغمبر کے بعد اولو الامر صرف علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد ہے۔ یہی اولو الامر ہے۔ اب وہ آپ سے دلیل پوچھتے ہیں کہ کیسے آپ کے ہی ائمہ معصومین یہی اولو الامر ہے؟ تو ان سے بتائیے کہ ہمارے پاس تین دلیل ہے، ایک قرآن، دوسرے سنت، تیسرے اجماع۔ اور ہمارے ہاں اجماع کی کوئی ویلو نہیں جب تک معصوم نہ ہو۔ جس اجماع میں معصوم ہوں گے اس کی ویلو ہے، ورنہ کوئی ویلو نہیں ہے۔ سب سے پہلی دلیل قرآن ہے۔ قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ نساء میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے صاحبان ایمان اطاعت کرو، خدا کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اولو الامر کی، رسول اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ جب ہم ان کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ یہ بتاؤ تم نے یہ کہا تھا کہ جو لشکر کا امیر ہوتا ہے اور جس کے ہاتھ میں لشکر اسلام کا پرچم ہوتا ہے وہ ہے اولو الامر، تو اب تم کو سچ بتانا ہے، سچ بتاؤ کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں پرچم اسلام ہوتا تھا یا نہیں؟ 80 جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ، 80 جنگیں ہوئی ہیں جن میں زیادہ تر پرچم اسلام کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں ہوتا تھا۔ تو بتاؤ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں پرچم اسلام ہوتا تھا یا نہیں؟ سب نے کہا کہ ہاں علی کے ہاتھ میں پرچم اسلام ہوتا تھا۔ اچھا، جو لوگ کہتے ہیں اولو الامر علماء ہوتے ہیں، ان سے اب سوال ہے، علی علماء میں سے ہیں یا نہیں؟ علی علماء میں سے ہیں یا نہیں؟
سب مل کے کہتے ہیں کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اعلم العلماء علی ہے۔ لہذا جو سب سے بڑا عالم ہو پھر وہ تو بدرجہ اولا اولو الامر ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگوں کی تدبیر کرتا ہے اور امر و نہیں کرتا ہے وہ ہے اولو الامر، کیا علی سے بہتر کوئی تدبیر کرنے والا ہے؟ عزیزو فرماتے لولا التقی لکنت ادہا العرب، یاد رکھو عرب میں مجھ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے، مجھ سے بڑی حکمت رکھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں اپنی ساری تدبیروں کو دائرہ تقوی میں رکھتا ہوں، تقوی سے تجاوز نہیں کرتا۔ ہاں لولا التقی لکنت ادہا العرب، اگر تقوی مانے نہ ہوتا، جو لوگ بے تقوائی میں ہی اپنے آپ کو اور اپنی سیاست کو بہت زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، تو اگر یہ تقوی مانے نہ ہوتا تو وہ بھی مجھ سے آگے نہیں نکل سکتے تھے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو اور ایک گروہ تو ایسا ہے ہی کہ جو علی ابن ابی طالب اور ان کی اولاد کو اولو الامر مانتا ہے، وہ ہم اور آپ ہیں۔ یہ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا سب سے عظیم ترین مصداق اکمل اور اعظم سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی اور نہیں ہے۔ دوسری دلیل سنت ہے۔ سنت پیغمبر نے لاکھوں کا مجمع، 1 لاکھ سے زائد لوگ تھے غدیر میں، سب کے سامنے فرمایا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، اور سب کے سامنے فرمایا تھا کہ علی کو سلام کرو امیر المومنین کہہ کر۔ یہ لقب ایسا لقب ہے کہ آج تک کسی فقیہ نے اجازت نہیں دی کہ مولا علی کے علاوہ کسی کو امیر المومنین کہو، نہیں اجازت دیتے ہمارے علماء، فقہاء اور ائمہ طاہرین نے اجازت نہیں دی۔ اگر امیر المومنین کا لقب ہے تو صرف مولا کائنات ہی کے لیے ہے بس۔ اور فرماتے کیف یقال امیر المومنین ولن اشارکہم فی شدائدہم، یاد رکھو دنیا کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں مومن رہتا ہے، چونکہ اس نے مجھے امیر المومنین مان لیا ہے اس لیے میں اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچتا۔ ہاں کیف یقال امیر المومنین ولن اشارکہم فی شدائدہم۔ عزیزو اجماع ہے، سنت ہے پیغمبر کی کہ علی کو امیر المومنین کہو۔ سنت رسول میں ایک یہ بات بھی آئی ہے کہ اقواکم علی، تم میں سب سے بڑے قاضی علی ابن ابی طالب ہیں۔ ہاں عزیزو، اور صرف علی ہی نہیں، علی کے بعد جتنے جانشین، یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دنیا میں تو ہماری حقیقت واضح نہیں ہوئی لیکن آخرت میں واضح ہوگی۔ جیسے عظمت امام حسین، دیکھیں کتنی عظیم عظمت مولا ہے، کائنات کے گوشے گوشے میں حسین حسین کی صدا گونج رہی ہے، اور یہی ہے کہ ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے ہیں حسین۔ دیکھ لیجیے آپ
لیکن ان تمام کے باوجود ابھی حسین مظلوم کی شخصیت واضح نہیں ہوئی۔ واضح کب ہوگی؟ قیامت میں واضح ہوگی، محشر میں واضح ہوگی، یا پھر امام زمانہ کے ظہور کے وقت واضح ہوگی۔ کیسی شخصیت ہے؟ پورا محشر کا معاملہ جیسے دنیا کا سارا معاملہ یہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں ما خلق اللہ شیئا الا وقد امرہ بالطاعۃ لنا، تم اتنا سمجھ لو دنیا کا کوئی ذرہ ایسا نہیں جو ہماری اطاعت کے بغیر کچھ کرتا ہو، ہر ذرے کو ہماری اطاعت کرنا ضروری ہے، ہر ذرہ۔ قیامت میں بھی فرماتے ہیں یا علی انا واردکم، قیامت میں تمہارے پاس آؤں گا، یعنی پورے اپنے جانشینوں کے پاس آؤں گا۔ وانت یا علی الساقی، اے علی آپ ساقی کوثر ہوں گے۔ والحسن الزائد، اے علی حسن کا کام یہ ہے کہ وہ حمایت کرنے والے ہوں گے، وہاں میدان محشر میں کہیں گے کہ اے ہمارے چاہنے والوں آؤ، تم نے تو دنیا میں ہمارا ساتھ دیا، ہماری مجلسیں کی، ہماری وفاداری کا تم نے اظہار کیا، آؤ ہمارے پاس۔ الزائد دفاع کرنے والے اور حمایت کرنے والے ہوں گے۔ والحسین العامر، حسین حکم دیں گے کہ کسے پانی پلاؤ حوض کوثر سے، کسے نہ پلاؤ۔ الحسین العامر وعلی بن الحسین الفارط، امام زین العابدین بڑھ بڑھ کر چاہنے والوں کو بلائیں گے، اسے پانی پلائیے، اسے پہلے پانی پلائیے، یہ ہمارا چاہنے والا ہے۔ الفارط ومحمد بن علی الناشر، جب سیراب ہو جائیں گے تو امام محمد باقر علیہ السلام حوض کوثر سے سیراب ہو جانے والوں کو پھر ایک جگہ پہ لے جائیں گے، انہیں ہٹا دیں گے، وہاں سے ایک جگہ بیٹھائیں گے، منتشر کر دیں گے، یعنی حوض کے پاس اب نہیں رہیں گے۔ اور جو ائمہ ہیں ان کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ وعلی و جعفر بن محمد الصادق، امام جعفر صادق علیہ السلام جب مومنین سیر و سیراب ہو لیں گے حوض کوثر کے پانی سے، سب کے سب سیراب ہو جائیں گے، تو الصائق انہیں جنت کی طرف لے کر جانے والے امام جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے۔ وموسیٰ بن جعفر محصل محبین والمبغضین وقامع الکافرین والمنافقین، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایک فہرست تیار کریں گے جس میں اپنے تمام چاہنے والوں کے نام درج کریں گے، محب کون ہے، اور ساتھ ساتھ جو بغض اہل بیت رکھتے تھے ان کی فہرست بھی تیار کریں گے۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ وعلی بن موسیٰ مزین المؤمنین، امام رضا علیہ السلام مومنین کو آراستہ کریں گے، جنتی ہیں، باقاعدہ اب جنت میں آراستہ ہو کے جانا ہے، لہذا مزین المؤمنین۔ اس کے بعد محمد بن علی، امام محمد تقی علیہ السلام، منزلہم، انہیں جنت میں ان کے درجات میں لے جا کے پہنچانے والے امام محمد تقی علیہ السلام ہوں گے۔ وعلی بن محمد
خطیب شیعتہم ومزوجہم الحور العین. امام علی النقی علیہ السلام ان پاک و پاکیزہ شیعوں کو، ہاں یہ نہایت پاک و پاکیزہ، شیعہ بہت پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں. ہاں انتم الطیبون و نساؤکم الطیبات، اے ہمارے شیعوں تم پاک و پاکیزہ ہو، تمہارے گھر کی خواتین بھی پاک و پاکیزہ ہیں، بس شیعہ ہونا ضروری ہے. ہاں تم پاک و پاکیزہ، تمہاری خواتین پاک و پاکیزہ ہیں، انہیں پہنچا کر وہاں پہ شادی کا انتظام کرنے والے امام علی النقی علیہ الصلاۃ والسلام. والحسن بن علی سراج اہل الجنہ. جنت کتنی نورانی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن شیعوں کے پہنچنے کے بعد مزید نورانی ہوگی. لیکن اس نورانیت کے بعد ابھی بھی ایک روشنی کی ضرورت ہے، وہ ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام. سراج اہل الجنت، اہل جنت کے چراغ ہوں گے امام حسن عسکری علیہ السلام. والحوضی المہدی شفیعہم یوم القیامت حیث لا یعزن اللہ الا من شاء ومن ارتضی. اور امام زمانہ وہاں پہ شفاعت کا درجہ آپ کو دیا جائے گا. بے تحاشا لوگ امام زمانہ کی شفاعت سے جنت جائیں گے. شیعہ ہیں لیکن کہیں سے کچھ کمی رہ گئی، اعمال میں کمی، اخلاق میں کمی، کردار میں کمی، کہیں تو شفاعت کی ضرورت ہے. کون ہے پورے دنیائے شیعیت میں، کم از کم مسلمانوں میں تو بہرحال ہونا ہی چاہیے، کہ کون ہے یہ دعویٰ کرے کہ میں اپنے اعمال کے بنیاد پہ میں جنت چلا جاؤں گا، بغیر شفاعت کے میں جنت جا سکتا ہوں؟ نہیں، ہر شخص محتاج شفاعت ہے، بغیر شفاعت کے جنت کوئی نہیں جا سکتا. ہاں عزیزو، شفیعہم یوم القیامہ. شفاعت تو یہ ہستیاں دیکھیے آپ دنیا میں، یہ ساری ہستیاں ہیں اور اپنا اپنا کام کر رہی ہیں، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا. جب یہ ہستیاں وہاں ہوں گی اور ایک محشر کے اندر بھی ایک محشر ہوگا کہ سارے چاہنے والے ادھر ہوں گے اور دشمن ایک طرف ہوں گے، اور اس عالم میں ان کی عظمت کا اندازہ لگے گا. اور یہ عظمت دنیا ہی سے شروع ہو جائے گی جب وقت کا امام ظہور کرے گا. جب ظہور کرے گا تبھی. عزیزو، شفاعت کا سلسلہ انشاءاللہ وہاں رہے گا. ہر معصوم شفاعت کرے گا. انسان اپنے اعمال کی بدولت تو وہاں جا نہیں سکتا. انسان گناہگار ہے، اگر توبہ کر لیا تو گناہ کا خاتمہ یہی ہو جائے گا. توبہ کیے بغیر چلا گیا، نادم ہوا، نادم تھا لیکن توبہ، اگر ندامت ہے تب بھی کافی ہو جاتا ہے، چونکہ اصل توبہ ندامت ہی ہے. لیکن بعض مواقع پہ ندامت کافی نہیں ہے، جس کا حق ہے اس کا پہنچانا ضروری ہے. حق کو صاحب حق تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے. عزیزو، شفیع امام زمانہ ہیں اور وہاں پہ زہرائے مرضیہ شفیع روز محشر ہیں. امام حسین وہ بھی شفیع ہیں. عزیزو، سارے انبیاء مل کے، سارے معصومین مل کے
جن جن لوگوں کی شفاعت کریں گے ان کی تعداد کتنی ہوگی میں تو نہیں بتا سکتا، مگر اتنا بتا سکتا ہوں کہ جن کی شفاعت حسین کریں گے ان کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شفاعت کا حقدار اس طرح سے ہوا کہ مجلس میں تبرک بانٹ کے شفاعت کا حقدار بنا، کوئی مجلس میں انہی عزاداروں کی جوتیوں کو ٹھیک کر کے شفاعت کا حقدار بنا، کوئی تبرک لے کر، کوئی تبرک بانٹ کر، کوئی مجلس منعقد کر کے، کوئی مجلسوں کو آراستہ کر کے کہ جگہ بنا لو، جگہ دے دو، مجلس کے ذریعے، ماتم کے ذریعے، نوحہ کے ذریعے۔ یہ باب حسین بہت وسیع باب ہے۔ ہاں عزیزو، حسین کربلا میں ہے، عظیم باب ہے حسین، اور بڑا حوصلہ ملتا ہے حسین سے، یقیناً بڑا حوصلہ ملتا ہے شیعوں کو۔ آپ نے فرمایا کہ معبود، میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تیرے لیے یتیم کر دیا، تیری راہ میں میں نے اسے برداشت کیا۔ معبود ایتمت العیال لکی اراکا، یتیم کر دیا اپنے بچوں کو تاکہ تجھ سے ملاقات کروں۔ معبود لئن سیرتنی من الحب عربا عربا، اگر تیری محبت میں میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میں کبھی شکوہ نہ کروں گا۔ ہاں عزیزو، حسین صبح سے ایک ایک کے پاس پہنچ رہے ہیں، لیکن وقت آخر ایک مرتبہ سب سے ودا ہوئے۔ جب سب سے ودا ہو گئے، ایک چھوٹی بچی ہے، سکینہ نام ہے، بچی کے پاس آتے ہیں۔ بچی کہتی، بابا صبح سے آپ کئی مرتبہ گئے اور کئی مرتبہ واپس آئے، آپ نے کتنے جنازے اٹھائے، کتنے شہیدوں کے پاس پہنچے، میرے بابا ایک جملہ اور بتا دیجئے، یہ بتائیے کہ آپ جو رخصت ہو کے آپ جا رہے ہیں، پھر آپ آئیں گے یا آخری بار ہے؟ ایک مرتبہ فرماتے، بیٹی اب میں دوبارہ واپس نہیں آؤں گا، میں رخصت آخر کے لیے آیا ہوں، اب میں جاؤں گا تو واپس نہیں آؤں گا۔ یہ چھوٹی بچی سکینہ کہتی ہے، بابا اگر آپ واپس نہیں آئیں گے تو ہمیں مدینے میں لے جا کے چھوڑ دیجئے، اپنے نانا کے حرم میں رہیں گے، ہمیں یہاں نہیں رہنا ہے۔ ہاں عزیزو، فرماتے ہیں، ایک جملہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیٹی اب یہ چیز ممکن نہیں ہے، دشمن اب یہاں سے جانے نہیں دے گا، لو ترک القطع لنعما۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ رخصت ہوتے ہیں، جب آپ ذوالجناح پہ بیٹھ گئے اور ابھی ایک قدم آگے بڑھا ذوالجناح، لیکن ذوالجناح نے دوسرا قدم آگے نہ بڑھایا۔ حسین نے نیچے دیکھا کہ سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں عزیزو، حسین نیچے اتر آئے، ایک مرتبہ فرمایا، اے میری بیٹی، میں نے تمہاری حاجت تو پوری نہیں کی، تم یہ چاہتی تھی کہ مدینے تمہیں پہنچا دوں، میں تمہاری حاجت پوری نہ کر سکا، لیکن میری بھی ایک حاجت ہے۔ اس بچی نے دیکھا کہ میرے بابا کو بھی مجھ سے کوئی حاجت ہے۔ ایک مرتبہ ننھے ہاتھوں کو بابا کے سر پہ اور چہرے پہ پھرانے لگی، بابا بتائیے میرے لیے کیا حاجت ہے، مجھ سے کیا امید رکھتے ہیں؟ ایک مرتبہ فرمایا، بیٹی لا تحرقی بدم
دمعک قلبی، بیٹی تم اتنا روتی ہو، صبح سے اتنا رو رہی ہو، بیٹی میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا دل جل رہا ہے، میں تمہاری گریے کی آواز کو برداشت نہیں۔ بیٹی نہ رونا، ما دمت جسمانی، جب تک میری روح میرے جسم میں موجود ہے بیٹی گریہ نہ کرنا۔ ہاں عزیزو، کیا یہ حاجت پوری ہوئی؟ عزیزو مجھے تو نہیں معلوم، میں اتنا جانتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ بیٹی اپنے باپ سے جدا ہوتی ہے، نظر کرتی ہے، مسلسل دیکھتی رہتی ہے کہ بابا جا رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، ایک آواز گونجتی ہے، الا قتل الحسین، الا ذبح الحسین بکربلا۔ یہ نبی زادیاں تقریباً 84 لوگ تھے، چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کو ملا کے۔ ایک مرتبہ آواز پہ ساری خواتین قتل گاہ کی طرف بڑھنے لگی، چھوٹے چھوٹے بچے قتل گاہ کی طرف دوڑنے لگے۔ عزیزو ایک موقع ایسا آیا کہ بچے رک گئے، خواتین رک گئی، دیکھا کہ پھوپھی جان آگے چلی جا رہی، آگے چلی جا رہی ہیں، پھوپھی جان کو دیکھ رہی ہیں سب۔ یہ خواتین، یہ بچے ایک مرتبہ قریب جاتی ہیں قتل گاہ کے، نیزوں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، تلواروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، تیروں کے ٹکڑوں کو ہٹایا، پتھروں کو ہٹایا، لکڑیوں کو ہٹایا۔ یہ امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک لاش بے سر نمایاں ہوئی، زینب نے اپنے ہاتھ میں اس لاش کو لیا اور ایک مرتبہ چاہ رہی تھی کہ لاش کو اٹھائیں۔ ایک مرتبہ نظر پڑی کہ قتل گاہ کے کنارے پیغمبر آ گئے ہیں۔ پیغمبر کیوں آئے؟ پیغمبر نے دیکھا میری نواسی پہ ایک ایسی حالت طاری ہو گئی ہے کہ قریب ہے کہ روح نکل جائے، روح پرواز کر جائے۔ ایک مرتبہ نانا آ کے اپنے نواسی کو بچاتے ہیں، زینب کو بچا لیتے ہیں۔ زینب کی نظر نانا پہ پڑی، نانا آپ کے انتقال پر فرشتے آئے، آپ کے جنازے کی نماز فرشتوں نے پڑھی، ھذا حسین مرمل بالدماء مجزوز الراس من القفا ھذا دارو۔ زینب یہ بیان کر رہی ہے، بیان کرتے کرتے نظر پڑی اس کٹی ہوئی گردن پر۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے پیشانی کا بوسہ لیا تھا، اب کہاں بوسہ لے؟ پورا بدن زخمی ہے، جب زخموں ہی کا بوسہ لینا ہے۔ قبلت النحر المنحور والودج المقطوع باطن ما قبلہ النبی ظاہرہ۔ کٹی ہوئی گردن سے جو رگوں سے خون بہ رہا تھا، وہاں پر اپنا دہن رکھ کر حسین کا بوسہ لیا، بارگاہ پروردگار میں عرض کیا، ربنا تقبل ھذا القلیل، بار الہ آل محمد کی اس قلیل قربانی کو قبول۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ معبود اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود تو بہتر جانتا ہے کس کے دل میں کیا حاجت ہے، کیا تمنا ہے، کون کس مشکل میں ہے۔ پروردگارا اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما۔ معبود جو مریض ہیں ان کو شفائے عاجل مرحمت فرما، اور جو ایسے مریض ہیں جن کو ڈاکٹروں نے لا علاج قرار دیا ہے، مسیحائے زمانہ امام زمانہ کے طفیل میں ان کو شفائے عاجل مرحمت فرما۔ پروردگار ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ،
ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کا ظہور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ آپ لوگ الہی آمین کہیے۔ الہی و سید مولا اغفر لاولیائنا وکف عنا اعداءنا واشغلهم عن اعداءنا واظہر کلمۃ الحق واجعلها العلیا وادحض کلمۃ الباطل واجعلها السفلی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم صل علی محمد۔ آپ لوگوں سے پھر ایک بار گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم شمیم الحسن ابن غریب حسن اور مرحوم غریب حسن واہلیہ محرومہ اور مرحوم محمد نذیر ابن ولی محمد، مرحومہ شہناز بانو بنت محمد ہارون، مرحومہ کلثوم بانو بنت محمد نذیر، خانواد غریب حسن کے کل مرحومین اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ۔ حسین 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 نیزے پہ سر ہے ریت پہ لاشا حسین کا، نیزے پہ سر ہے ریت پہ لاشا حسین کا، نیزے پہ سر ہے ریت پہ شاہ حسین کا، نیزے پہ سر ہے ریت پہ حسین کا، نیزے پہ سر ہے ریت پہ شاہ حسین کا، نیزے پہ سر ہے ریت پہ شاہ حسین کا، نیزے پہ سر ہے ریت پہ حسین کا، فرش عزا ہے عرش معلی حسین کا، نیزے پہ سر ہے ریت پہ شاہ حسین کا، پیاسا ہے 3 روز سے فرزند مصطفیٰ، پیاسا ہے 3 روز سے فرزند مصطفیٰ، پیاسا ہے 3 روز سے فرزند مصطفیٰ، جلتا ہے کربلا میں کلیجہ حسین کا، نیزے پہ سر ہے ریت پہ شاہ حسین کا، نیزے پہ سر ہے پہلا شاہ حسین کا، کیسے سنبھال پائے گی اے عرض کربلا، کیسے سنبھال پائے گی اے عرض کربلا، کیسے سنبھال پائے گی اے عرض کربلا، تیروں سے تار تار سراپا حسین کا، نیزے پہ سر پہ
شاہ حسین کا نیزے پہ سر ہے ریت پیلا شاہ حسین کا سوکھے گلے پہ شمر کا خنجر ہے یا علی سوکھے گلے پہ شمر سوکھے گلے پہ شمر کا خنجر ہے یا علی ڈوبا ہوا ہے خون میں چہرہ حسین کا نیزے پہ سر ہے ریت پیلا شاہ حسین کا سر ہے ریت پیلا شاہ حسین کا بے گور و بے کفن ہے غریب الوطن حسین بے گور و بے کفن ہے غریب الوطن حسین بے گور و بے کفن ہے غریب الوطن حسین افسوس اٹھ سکانا جنازہ حسین کا نیزے پہ سر ہے ریت پیلا شاہ حسین کا نیزے پہ سر ہے ریت پیلا شاہ حسین کا سمجھائے کون باپ کا سینہ تو کٹ چکا سمجھائے کون باپ کا سینہ تو کٹ چکا سمجھائے کون باپ کا سینہ تو کٹ چکا کرتی ہے انتظار سکینہ حسین کا نیزے پہ سر ہے ریت پیلا حسین کا نیزے پہ سر ہے ریت پیلا شاہ حسین کا تسبیح فاطمہ میری آنکھوں میں ہے شرر تسبیح فاطمہ میری آنکھوں میں ہے شرر تسبیح فاطمہ میری آنکھوں میں ہے شرر مقتل کی سرزمین پہ ہے سجدہ حسین کا یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللہم لعن الإصابة التي جاهدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت على قتله اللہم لعنهم جميعا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا وابن سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم یا ابن امیر المومنین وابن سید الوصیین السلام علیک وعلی جدک وابیک وعلی امک واخیک واولادک واصحابک اجمعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس، السلام علیک یا ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیک یا مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزاء، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام الانس والجان، السلام علیک یا امام زماننا، ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم اجعلنا من اعوانہ وانصارہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صل علی